پوچھا گیا کہ تہجد کی نماز کا بہترین وقت کون سا ہے، جس وقت پہ نماز تہجد ادا کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ تہجد کی نماز کا صحیح جو وقت ہے وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کا کون سا وقت بتایا؟ ہمارا معاشرہ پاک و پاکیزہ مناسب ترتیب سے کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا سب سے کٹ کے، الگ تھلگ ہو کے، بالکل یکسوئی کے ساتھ تم اپنی زندگی کے وہ لمحے اپنے رب کریم کے ساتھ جوڑو۔ ایک روایت میں ہے، فرمایا میرا اور میرے رب کا معاملہ کبھی ایسا ہوتا ہے، درمیان میں نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے، نہ کوئی رسول ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی پیغمبر ہوتا ہے۔ وہاں میرا اور میرے ہی رب کا معاملہ ہوتا ہے، صرف میں اور رب ہوتے ہیں۔ تو یہ یکسوئی کے لمحات ہیں، تو ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نور لے کے اپنی زندگی میں کچھ ایسے اوقات مقرر کرنے چاہیے، اور وہ بہترین وقت میرے رب کریم نے خود فرمایا، اس نے خود بتایا، وہ وقت ناشیات اللیل ہے، تو وہ سحری کا وقت ہے، وہ رات کے لمحے ہیں، وہ پچھلے پہر کی مبارک گھڑیاں ہیں جب رحمتیں چھم چھم اتر رہی ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں بندے کا استقبال کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت اگر اللہ کے حضور کھڑے ہو اور ربط قائم کر رہے ہو، تو اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، تو وہ بہترین وقت ہو جاتا ہے، تو وہ بہترین وقت ہے۔ اس سے جڑ جاؤ، اپنا ربط قائم کرو، اس رب کریم سے رابطہ رکھو، اس سے اکیلے میں باتیں کرو، تنہائی میں باتیں کرو، تو وہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا بہترین وقت ہے۔ اور نماز میں تبدیل ہو، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں، ایسی نماز نہیں جیسے ہم پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، ہم خود کہیں اور ہوتے ہیں، نماز کہیں پڑھ رہے ہیں، ہمارا دل ہی نہیں ہوتا، ہمارا جی ہی نہیں لگتا نماز میں۔ اللہ سے ربط جوڑیں، اپنا رابطہ قائم کریں۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں، مکمل انہماک کے ساتھ رب کے ساتھ ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن میں تیر لگائے اور وہ نماز میں مصروف ہیں، اور وہ تیر نکال لیا جاتا ہے، جب سلام پھرتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو تیر تھا جو نکال لیا گیا۔ تو یہ انہماک ہے، رب کے ساتھ انہماک۔ اور فرمایا گیا، حدیث جبریل میں ہے کہ اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، وہ تمہارے سامنے ہے۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے، تمہارے دل میں، تمہارے اندر ایمان اتنا باقی نہیں رہا کہ تم اس کو دیکھ سکو، تمہارے دل میں ایسی آرزو پیدا ہو کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ میرے آمنے سامنے ہے، لیکن یہ کیفیت ضرور ہونی چاہیے کہ رب کریم تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اور اسی کو کارساز بناؤ، اسی پر توکل رکھو، اسی پر بھروسہ رکھو، اپنے امور اسی کے سپرد کرو۔ جب اپنے امور اپنے رب کے سپرد کرنے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ کام کر کے اللہ پہ چھوڑ دیں، اور توکل اللہ پہ توکل رکھیں، اس پہ بھروسہ رکھیں۔ اور توکل بھی یہی ہے کہ آپ گھٹنا بھی باندھیں اور سپرد اللہ کے کر دیں، اس پر ہی توکل رکھیں کہ مدد صرف اسی کی طرف سے آنی ہے، اور وہی کارساز ہے، حقیقی ہے۔ اور فرمایا اسی کو کارساز بنا لیجئے اور اسی پر اپنے کاموں کو چھوڑ دیجئے۔ جو کشتیاں اس کے نام پہ ڈالی گئیں وہ ڈوبتی کبھی بھی نہیں ہیں، اور وہ منزل تک، ساحل تک پہنچتی ہیں۔ ہمارا تو اتنا ہی کام ہے کشتی ڈالنی، لیکن پار لگانا تو اسی کا ہی کام ہے۔ تو اسی لیے ہم سواری پر بیٹھتے ہی کہتے ہیں، مالک اس کو مسخر تو نے ہی کیا ہے، ہمارے میں اتنی تو طاقت نہیں تھی
کہ اس کو مسخر کر سکتے، سب کچھ اسی کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ اگر چاہے تو کوئی مشکل نہیں آتی۔ ایک بزرگ تھے، وہ دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے۔ ایک بچھو تھا جو ایک لکڑی پہ تیرتا، کبھی پانی کے ہچکولوں سے ڈوبتا، کبھی لکڑی کے تھام لیتا۔ وہ پانی کے بہاؤ پہ جا رہا تھا۔ بزرگوں نے دیکھا تو یوں ہاتھ ڈالا اور نکالنا چاہا۔ اس نے اپنی فطرت کے مطابق ڈنگ مارا اور درد کی شدت کی وجہ سے وہ گر گئے۔ پھر اٹھے، پھر اس کو نکالا، پھر اس نے ڈنگ مارا، پھر اٹھے، پھر نکالا، پھر اس نے ڈنگ مارا۔ البتہ یہ معاملہ 7 مرتبہ ہوا، اور جب 8ویں دفعہ نکالنے لگے تو پاس ایک مرید بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، حضرت یہ آپ بار بار اس کو نکال رہے ہیں، یہ آپ کو ڈنگ مارتا ہے اور آپ اس کو پھر بھی نکالنے کے لیے کوشاں ہیں۔ فرمایا، وہ اپنی بری فطرت سے باز نہیں آتا، میں اپنی اچھی فطرت سے باز کیسے آؤں؟ تو لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، وہ جو بھی رویہ رکھیں۔ آپ کہتے ہیں کہ کوئی اینٹ مارے گا تو میں اس کو پتھر ماروں گا، کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے گا میں 10 قدم پیچھے ہٹوں گا۔ تم یہ کہو تم اچھے تب ہو سکتے ہو، تم یہ کہو تم 1 قدم پیچھے ہٹو، میں بھاگ کے تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا اور آخر کار تمہیں منا لوں گا۔ آپ کہتے ہو ہمارے ساتھ فلاں کا اچھا سلوک نہیں ہے، فلاں کا اچھا سلوک نہیں ہے، اگر اس کا اچھا نہیں ہے تو میرا بھی اچھا نہیں ہوگا، اگر اس کا اچھا ہوگا تو میرا بھی اچھا ہوگا، جیسا وہ چل رہا ہے ویسا ہی میں چلوں گا، اگر کوئی برائی کرتا ہے تو برائی کروں گا، اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی کروں گا۔ کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو تمہیں اس کے ساتھ اچھائی کرنی ہے۔ کسی کا رویہ تلخ بھی ہو، کسی کا انداز نامناسب بھی ہو، کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک بھی کرتا ہو، لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، خون کا رشتہ ہے، دودھ کا رشتہ ہے، وطن کا رشتہ ہے، تعلق داری کا رشتہ ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، اور آپ اس کو نبھا رہے ہو، تو یہ ہے وہ رویہ۔ کسی کا کوئی بھی رویہ ہو جو آپ نبھا رہے ہوں۔ حضرت عفوہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عفوہ بن عامر، جو تجھ سے تعلق جوڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ سے کسی چیز کو محروم رکھے، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جولیاں بھر، تو جو تجھ پہ زیادتی کرے تو اسے درگزر کر، معاف کر دے۔ یہ ایسا رویہ ہے جس سے ایک پاکیزہ اور مناسب معاشرہ ترتیب پاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تنہائی میں رب ذوالجلال کی عبادت کریں، اس سے مانگیں، اس سے جڑیں۔ جڑنے کا ایک ہی وقت ہے جو رب کریم نے خود بتایا، اس سے ربط قائم کریں۔ تنہائی کا وقت وہی ہے جب سب سے کٹ جائیں، الگ تھلگ ہو جائیں، یکسوئی کے ساتھ تم اپنی زندگی کے وہ لمحے اپنے رب کریم کے ساتھ جوڑو کہ آپ کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو، صرف آپ اور رب کریم ہو، تو تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی، تمہاری بخشش ہوگی، تمہاری مغفرت ہوگی، تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے لیے تنہائی میں وقت نکالیں، رب کریم سے مانگیں، وہ دے گا، وہ تمہاری جولیاں بھر دے گا۔